الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، آج کی مجلس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی گئی. پہلے ایک قاری صاحب نے تلاوت، پھر دوسرے قاری صاحب کو بٹھایا گیا، پھر یہ ہمارے تیسرے قاری صاحب نے، پھر ہمارے وہ چوتھے قاری صاحب تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، گھر چلے گئے. ماشاءاللہ یہ الگ الگ قراتیں کی گئی. آپ نے بہت سے پروگراموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی جلسہ یا پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع میں کیا کروائی جاتی ہے؟ قرات ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا رواج نہیں تھا. پتہ تو یہ قرات کیسی آئی ہے، کیوں آئی، ابھی اچانک دین میں آئی. حضور کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جب وعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی تھی تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پہلے ایک آدمی قرات کرے، پھر ایک آدمی نعت کرے اور پھر اس کے بعد پھر اصل خطبہ پیش کیا جائے. ایسا حضور کے زمانے میں یا صحابہ کے یہاں اس کا رواج نہیں تھا. تو پھر کیوں کیا گیا؟ جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تو ہمارے زمانے میں کیوں ہوا؟ بات دراصل یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء وجہ کن فکاں سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی نبوت کے سرچشمے ہیں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے علم ظاہر، نماز، روزے اور اسی طریقے سے وہ علوم جو دل کے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، اخلاص، للہیت، روحانیت، نورانیت، ظاہری اعمال اور باطنی اندرونی کیفیات اور جذبے، ان تمام کے آپ امام اور سرتاج ہیں. آپ کی صحبت بابرکات ایسی عجیب و غریب کہ آپ نے جس پہ ہاتھ پھیر دیا سمجھ لیجئے وہ پارس بن گیا. پارس لفظ سنا ہوگا آپ نے کبھی، وہ پہلے بولتے تھے آرس پارس نو پتھر، پارس بن گیا، وہ کندن بن گیا. اور اتنا عجیب و غریب بن گیا کہ انہوں نے جن کو چھوا وہ بھی پارس بن گئے اور کندن بن گئے. حضور کی تاثیر بھی ہائی وولٹیج، صحابہ کی تاثیر بھی ہائی وولٹیج. حضور کی تاثیرات کو، آپ کے انوارات کو
آبزرو کیا تھا حضرات صحابہ کرام کے سینوں نے، ان کے قلوب نے، اور ان کی تاثیرات کو آبزرو کیا تھا، حاصل کیا تھا تابعین کرام کے قلوب نے. یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے دلوں کو نرمانے کی یا ان کے جذبات کو گرمانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. سارے لوگ ایسے تھے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ خیر سے بھر گیا صحبت کی برکت سے. تو ان کو قرآن سنا کر ان کے دلوں کو نرمانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، نعت پاک سنا کر ان کے جذبات کو گرمانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اس لیے وہ جو کہتے تھے سیدھا ڈائریکٹ خطبہ ہی سناتے تھے. دل سب کے نرم ہی ہوتے تھے، جذبات سب کے گرم ہی ہوتے تھے، تو ایکسپٹ ہو جاتا تھا. عمل کے جذبات پیدا ہو جاتے تھے اور ایموشنل فیلنگز ان کی بن جاتی تھی. کسی کو بھی کسی بات کے ماننے پر مجبور کرنا ہو تو دو باتیں ہیں، یا تو گرم اتنا رکھو اپنے آپ کو، اتنی ہیٹ دو ہاں کہ اس کے پاس کوئی ہنٹ ہی نہ بچے، مانے بغیر چھٹکا ہی نہیں، اتنی ہیٹ دے دو. یا پھر اتنا ہاٹ مضمون سناؤ آپ، وہ بھی مانے بغیر اس کو چھٹکا ہی نہ ہو، کرے بغیر چھٹکا ہی نہ ہو. تو یہ جو تاثیرات تھی وہ پہلے سے ان کے دلوں میں نرمی اور ان کے جذبات میں، فیلنگز میں گرمی سب پیدا تھی، حاضر موجود تھی، صرف کہنے کی دیر تھی. حضور کہہ دیتے تھے تو ان کے بدن میں حضور کا جملہ یہ بجلی کی طرح پاور بن کر سپلائی ہو جاتا تھا پورے بدن میں. ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگتی تھی اس بات کو سمجھنے اور اس کو عمل میں لانے میں. اس لیے اس زمانے میں یہ قرآن کی قراءت اور نعت پاک کی نعت خوانی اور حمد و ثنا کی حمد بیانی، ایسی جلسے کے شروع میں، پروگرام کے شروع میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. آپ سمجھیں؟ لیکن بعد کے زمانے میں جیسے جیسے ہم آقا کے زمانے سے دور ہوتے چلے گئے، اب وہ انوارات کی کیفیات ہمارے اندر میں حاصل کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ گئی. حضور کے سینہ مبارک سے تو آج بھی وہی نور نکل رہا ہے جو 1450 سال پہلے نکل رہا تھا، اور آج بھی وہ پھیل رہا ہے پوری دنیا میں جیسے اس زمانے میں پھیلا تھا. وہ اتنا مضبوط اور اتنا قوی، اتنا زیادہ فورس کے ساتھ وہ نور نکل رہا ہے کہ وہ قیامت تک بجھنے والا نہیں اور دنیا کے آخری کونے تک بجھنے والا نہیں، پہنچ کر ضرور رہے گا. پھر بتاؤ کسی نبی کی ضرورت پڑے گی؟ چل رہا ہے نا حضور کا نور، پھر ضرورت ہی نہیں. اس لیے ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. اگر کوئی آ بھی گئے تو امتی بن جائیں گے، نبی نہیں بنیں گے. سمجھے نا آپ؟ ہاں، وہاں سے تو ایسا ہی بڑے وافر مقدار میں بڑے فورس کے ساتھ نور بہ رہا ہے، چل رہا ہے. لیکن ہمارے اندر میں گناہوں کی چاروں طرف فضائیں ہیں. اس فضا میں بھی سب طرف گناہ ہے، گناہ تیر رہے ہیں. یہاں آپ ٹرانسمیٹر لگاؤ 9.1 اور 9.1 پتہ نہیں AM اور FM وغیرہ ہوتا ہے، تو یہاں بھی آپ کو طرح طرح کے گانے سنائی دیں گے، اور یہاں بھی آپ اگر نیٹ کو آن کرو گے تو طرح طرح کے حرام کاری کے ویڈیو دکھائی دیں گے. یہ پوری فضا گندی ہو چکی ہے، پولیوشن ہے، روحانیت کا پولیوشن عام ہو چکا ہے. اب اتنے پولیوشن میں ہم 24 گھنٹے رہیں گے تو ادرس بھی ہوگی، کف بھی ہو جائے گا، سڑے کھم بھی ہو جائے گا، کان میں بھی کچرا جم جائے گا، تو پھر وہ طبیعت بیمار پڑ جائے گی. ایسے ہی روحانیت کا بھی پولیوشن عام ہو چکا ہے. بے حیائی عام، بدکاری عام، نشہ خوری عام، حرام خوری عام. تو اس کی وجہ سے
اتنا زیادہ پولوشن ہو گیا کہ ہمارے قلوب سخت ہو گئے، ہمارے جذبات ماند پڑ گئے، محبت کی انگیٹھیاں بجھ گئیں، ایمان کی نورانیت پہ راکھ پڑ گئی، ختم۔ اب لوگوں کو جمع کیا اور پروگرام سنانا ہے، بیان دینا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو دل کے کانوں سے سنیں اور عمل پہ لائیں، تو ان کو پہلے نرم تو کرنا پڑے گا، ایموشنل بنانا پڑے گا، قلوب میں روحانیت و نورانیت کی انگیٹھیوں کو مہمیز کرنا پڑے گا۔ اس لیے پھر صوفیاء کرام نے اس سلسلے کو سب سے پہلے جاری فرمایا۔ وہ اپنی خانقاہی مجالس میں سب سے پہلے قرآن کریم کی کسی بہترین سریلی انداز سے، آواز سے پڑھنے والے قاری قرآن سے قرآن پڑھاتے، جس کو سن کر لوگوں میں عجیب تاثیر پیدا ہو جاتی۔ پھر وہ کسی کے ذریعے سے نعت خوانی اور حمد و ثنا بیان کرواتے، جس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں عشق و محبت کے، شکر گزاری اور اللہ کی وجد کے جذبات بیدار ہو جاتے۔ پھر شیخ وقت پھر کوئی خطبہ دیتے اور بیان فرماتے تو لوگ اس کو دل پر لے لیتے، دلوں میں اثر کر جاتا اور زندگیوں میں سرایت کر جاتا۔ اس لیے بعض مرتبہ مشائخ کے خانقاہی نظاموں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ شیخ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ میں قرآن شروع کروں۔ اب کسی ایک قاری نے تلاوت کی، شیخ نے دیکھا کہ ابھی بھی برابر آگ نہیں لگی، چولو برابر سڑگیوں نتی، تپیلو چڑھاوانو کیا ہمنا ایک دم۔ پھر انہوں نے قرات پوری کی تو دوسرے قاری صاحب کو بھیجا، آپ شروع کرو۔ پھر شیخ توجہ ڈال کر دیکھتے رہے کہ مجمع پر ابھی بھی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، ان کی قرات پوری ہوتی پھر تیسرے کو بھیجتے، آپ قرات شروع کرو۔ کبھی کبھی 10 قراتیں ملتی ہیں تاریخ میں، 10 مرتبہ قرات کی گئی، اور بعض مشائخ کی خانقاہ میں لکھا ہے 20 الگ الگ قرائے کرام نے قراتیں اپنی اپنی پیش کی۔ پھر شیخ کو اطمینان ہوا کہ اب ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوئی، اور قرآن کی تلاوت سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، عجیب و غریب انقلابی تاثیر ضرور رکھتی ہے، بڑا طاقتور نور ہے۔ ہم پیراسیٹامول ٹیبلٹ جو ہم کو دی درد کو دور کرنے کی، وہ گولی جو لیتے ہیں ہم دیہاتیوں کو یہ پتا ہے کہ اس میں کیا کیا ڈالا گیا ہے، یہ کیا کرے گی پتا ہے نہیں، لیکن آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن کا کیا ترجمہ اور کیا مطلب معلوم نہیں، بس پڑھ لو، جیسے صرف پی لو، وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا، ایسے صرف پڑھ بھی لوگے وہ بھی اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ اس لیے یہ قرآن کریم کی تلاوت میں نے سوچا کہ چلو ہمارے مشائخ کی اتباع میں اپن بھی الگ الگ قراتیں کروائیں، اس لیے 4 مرتبہ قراتیں کروائی گئی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ 5 مرتبہ ہو جاتی، لیکن ذہن میں نہیں آئے کوئی قاری صاحب، ورنہ ان کو کہتے کہ آپ بھی پڑھو 5 قرات، ہاں، اور کبھی اللہ توفیق دے تو 10 قراتیں کراؤ، 20 مرتبہ کرو۔ قرآن سننا بیان سننے سے بھی بڑا ثواب رکھتا ہے، ایک ایک حرف پہ کتنی کتنی نیکیاں ملتی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ بہت سے لوگ چلے جائیں گے اٹھ کے، آ تو خالی کھیرا تو جھمڑا وانا شاہ یہ تو روز ہاں بڑی اچھے ہیں، پھر میں نے کہا پھر چلو میں بھی کچھ سنا دوں۔ یہ ہے، اس لیے یہ الگ الگ قراتیں کروائی گئی، اور یہیں سے پھر سب دینی مجلسوں میں یہ رواج عام ہو گیا کہ ہر جلسے والے اپنے جلسے کو کیسا بنانے کے لیے، لوگ بولتے ہیں اکابر کا طرز چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنے اجلاس کے آغاز میں قرآن کریم کی تلاوت بسعادت سے اپنے جلسوں کا، اپنی مجلسوں کا آغاز کیا کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کی اتباع میں تلاوت بسعادت سے اپنے جلسے کا آغاز کریں گے، چنانچہ میں دعوت دیتا ہوں فلاں صاحب کو وہ آئیں اور تلاوت پیش کریں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ایسا معلوم ہوتا ہے ان ڈھفوڑوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کیوں قرآن پڑھا گیا تھا۔
اس لیے قرآن میں کبھی جلسے کا آغاز قرآن سے ہو، یعنی کیا مطلب آپ قرآن کو کاجل کی ڈبیا کا ٹیکا سمجھتے ہیں آپ کہ بھئی ٹیکا لگا دو تاکہ نظریں بد نہ ہو اور اچھے سے؟ نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا ایک مقصد ہے، وہ اس لیے رکھا جاتا ہے شروع میں ہی تاکہ یہ اللہ کے کلام کی تلاوت سے لوگوں کے دل نرم پڑ جائیں اور آنے والے پروگرام کو جس میں ان کو دینی دعوت کا جو پیغام دیا جائے وہ ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیں۔ اس لیے مشائخ نے، صوفیاء کرام نے اس سلسلے کو جاری فرمایا۔ چنانچہ جب مقصد نظر سے ہٹ گیا تو مجمع جوڑنے کے لیے قرآن پڑھاتے رہتے، کسی نے کسی کو، اے چھوکرا تنے આવડે છે હાલ આવી જા કાંઈક સંભળાવ، એટલે બધા ભેગા થાય، બધાને ખબર પડે کہ اب ચાલو થઈ ગયો پروگرام۔ یہ ہوتا ہے، مقصد ہی نہیں معلوم کہ قراءت کیوں کروائی جاتی تھی۔ پھر کبھی کبھی کیا بولتے ہیں اناؤنسر صاحب، وہ 2 مرتبہ 3-4 پروگرام ہو گئے، اب مجمع بھی 1.5-2 گھنٹے سے بیٹھا ہوا تھا، تو بھی بولتے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ لوگ سن رہے تھے، میرا خیال ہے آپ پہ جمودگی و خمودگی طاری ہو گئی ہوگی، تھوڑا نشاط پیدا کرنے کے لیے قرآن سنا تھا۔ اور پھر نشاط پیدا کرنے کے لیے قرآن، جو کہ چائے کافی ہے؟ آپ کو تلاوت کرنی ہی ہے، سنانی ہے، تو یوں سنائیے کہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ کافی لوہان گرم ہو چکا ہے، تھوڑی 1-2 ضربیں اور لگ جائیں گی تو ایک بہترین آکار اور شیپ پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ میں اور مزید انگیٹھی کو تیز کرنے کے لیے، آپ کے جذبات میں اور زیادہ حرارت کو بڑھانے کے لیے، نور ایمان کی انقلابی تاثیرات کو بڑھانے کے لیے ایک اور مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ مزید نورانیت کا ماحول بن جائے اور مزید ہمارے اندر میں تابعداری، فرما برداری کے، قبولیت کے آثار بڑھ جائیں۔ تو اس لیے میں دعوت دیتا ہوں، تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے مشائخ تقریر سناتے ہیں اور وہ ایک انقلابی تاثیر رکھتی ہے، قرآن کریم ایک انقلابی کلام ہے، وہ یقیناً انقلابی تاثیر رکھتا ہے، اس لیے اس کا اناؤنسمنٹ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کی تقریر کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اتنے سال سے ہم یہاں آتے ہیں، روزانہ میری یہی نیت ہوتی ہے۔ بس یہ آج قدرتی یاد آ گیا تو سنا دیا، وہ بھی ان حضرات کی وجہ سے سنا دیا کہ یہ حضرات جب تک سلسلے کا کام آگے کریں تو انہیں بھی پتا چلے کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع میں کیوں کروائی جاتی ہے۔ بہرحال تو بات تو الحمدللہ کافی ہو گئی، اتنی بات کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے ساتھ صحیح معنوں میں لگاؤ نصیب فرمائے۔ بس واقعتاً یہ ہے حقیقت کہ قرآن کریم کو بہت ادب سے، دھیان توجہ سے آدمی اگر سنے یا پڑھے تو ضرور اس کا اثر ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے آپ حالات پڑھو، حضرت عمر کو ایمان کیسے ملا؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہن کی خوب پٹائی کی، بہنوں بیچ میں ان کو بھی مار دیا، اور پھر ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر بولا کہ چلو اب مجھے کیا کر رہے تھے، کیا وہ تو لاؤ ذرا میں دیکھوں تو صحیح۔ بس ان کو بولا کہ نہیں، غسل کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ، یعنی ادب بتلایا پہلے، قرآن سننے کا ادب، پاکیزہ حالت میں قرآن کو سننا۔ لہذا آپ حضرات بھی جب یہاں روزانہ آیا کریں تو باوضو بیٹھا کریں، اور باوضو ادب کے ساتھ کہ اللہ کے کلام سے دلوں میں انقلاب پیدا ہوگا، اس غرض سے آپ تلاوت سنو۔ جتنے معصوم بچے ہوتے ہیں ان کی تو معصومیت کی وجہ سے اور نورانیت بڑھ جاتی ہے، تیز ہو جاتا ہے، جیسے ایمان والوں کے ایمان سے نورانیت بڑھتی ہے، معصوم بچوں کے اعمال نامے میں گناہ نہیں ہوتے، ان سے بھی معصومیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس غرض سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر بیان سننے میں مزہ آئے گا، دل میں ایک جذبہ بن گیا نا، ایک رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو پھر مزہ آتا ہے، ایک رنگ چڑھ جاتا ہے تو مزہ آتا ہے۔ پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک بھی اسی لیے سنائی جاتی ہے
کہ عشق اور محبت کے جذبات پیدا ہوں، اور عشق اور محبت یہ آدمی کو اتباع اور فرما برداری پر ابھارتا ہے، اتباع پر ابھارتا ہے۔ سارے پیر کی پیری مریدی ایک طرف اور ایک معشوقہ کی دو چار لٹکے جھٹکے والی ادائیں ایک پلڑے میں، اور ترازو میں تولو تو عاشق اگر ہے تو وہ معشوقہ کا لٹو اگر ہے تو وہ ادھر ہی چلا جائے گا، وہ یہ سب کو بالائے طاق رکھ دے گا، کہا کوئی نہیں ہاڑا باری نہیں، ایک بھی اس کی ایک ادا کے تول پہ نہیں آتا ہے۔ اس لیے چاہے پیر کچھ بھی کہہ ڈالے، باپ کچھ بھی کہہ ڈالے، ماں کچھ بھی کہہ ڈالے، استاد کچھ بھی کہہ ڈالے، مگر وہ ادھر ہی جائے گا، کیونکہ اس کو وہی بڑا لگ رہا ہے نا۔ اور اس کے داخلے اسنکھیہ ہوں گے، تم کو بھی معلوم ہوں گے یا تمہارے زندگی میں بھی آئے ہوں گے ایسے معاملات، تو تم کو پتا ہوں گے باہر۔ تو محبت کے جذبات جو ہے نا، محبت کے جذبات وہ آدمی کو اندھا بنا دیتے ہیں، اندھا۔ حبک الشیء یعمی ویصم، بہرا بھی بنا دیتے ہیں اور اندھا بھی بنا دیتے ہیں۔ پھر آدمی کو دوسرا کچھ سنائی نہیں دیتا، دوسرا کچھ دکھائی نہیں دیتا، جب سنائی نہیں دے گا، دکھائی بھی نہیں دے گا تو سجائی بھی نہیں دے گا، پھر کچھ سجائی بھی نہیں دے گا دوسرا کچھ۔ وہ لیلا مجنون کے واقعے میں لکھا ہے کہ مجنون کے والد صاحب کو بہت زیادہ شرمندگی تھی، کہا دیکرو عزت نہ کچرا کری نہ کیا بدائم ہماری واتوں تھئی گئی۔ سوچا کہ کسی نے کہا کہ آنے کعبہ شریف میں لے جاؤ، حرم شریف میں અને બેતુલ્લા હમે પહેલી નજર પડે ને ત્યારે દુઆ કરજો, અને આને કહેજો કે ત્યારે દુઆ કરે એમ, તો કંઈક સુધાર આવશે આનામાં એમ। اور بعض ایسے سڑیلے اڑیل ہوتے ہیں، ان کو سدھار آتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی لگر پر ہی اڑے رہتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں، وہ حرم شریف میں جا کے بھی ویسے ہی واپس آتے، سدھر کے نہیں آتے۔ تو وہ بہرحال وہ مجنون کے واقعات میں لکھا ہے، پتہ نہیں سچ کے جھوٹ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لکھا ہوا ہے، بہرحال اپنے کیا چھوا گیا تھا۔ تو اس میں لکھا ہے کہ وہ باپ بیٹے کو سمجھا کر کے بہت تیار کیا کہ جو ہاں દીકરા કાબા શરીફ પર પહેલી નજર પડે ને એટલે તારે કહી જ દેવાનું છે કે અલ્લાહ પાક મારા દિલમાંથી આ જે મોહબ્બત છે ને બધી કાઢીને ખતમ જ કરી નાખે, એટલે વાત પતી જાય ત્યાં જ۔ تو مجمع بہت جمع تھا، اس لیے کہ وہ مجنون کا نام بہت فیمس ہو گیا تھا کہ وہ ماری ماریને અધવો કરી નાખ્યો તોય સમજવા તૈયાર નહીં، એટલે પછી ચર્ચા તો થાય ને બધે કે આવો ગાંડો આશી ગળા ડૂબ નહીં, હું તો કહું છું માથા ડૂબ। ગળા ડૂબ તો આટલોય બાકી હોય તો કાનથી કંઈક બીજું સાંભળે, આંખોથી બીજું જોયું, આ તો માથા ડૂબ, સાંભળે નહીં, કઈ નહીં, બધી ખાઈ નહીં, બધું જવું, એટલે પછી માથા ડૂબ۔ تو لکھا ہے کہ وہ جب بیت اللہ میں ان کا جانے کا وقت آیا تو کافی آجو بازو کے لوگ ایک دم دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، دیکھے تو صحیح۔ اس کو پکڑ کے لایا گیا، اس کے باپ نے کہا چل پردو پکڑی نہ مانگی لے اللہ باپ ہیں، تو وہ پہلا ہی دعا مانگی اللہم لا تسلبنی حب لیلا ابدا، کہ اے اللہ لیلا کی محبت میرے دل سے کبھی بھی مت نکالنا۔ مجمع تو سناٹے میں آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، آگے جملہ بول رہا ہے وَرَحِمَ اللَّهُ عِمْرَانَ قَالَ آمِينَ، اور اے اللہ اس آدمی پہ رحم کر لینا جو میری اس دعا پہ آمین کہہ دے۔ اس کے باپ نے بولا بھائی ہمیں تو تاری ریتے جیوی کھا، بس پتی گئو، چھلو داو تو عربی جان ہاری گیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ وہ نعت پاک سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے آقا کی وہ محبت پھر سے ایک بار موجزن ہو جائے، اس محبت کی موج پھر سے جوش میں آ جائے، تاکہ پھر ہمیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بات کہی جائے تو پھر وہ بات فوراً ہم اس کو قبول بھی کر لیں اور دل پہ وہ لگ جائے۔ اس لیے ان مجلسوں کے، دینی مجلسوں کے شروع میں یہ مشائخ جو اپنی توجہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کافی نہیں ہوئی، اب حضور اور صحابہ تابعین نہیں ہیں، اب تو انسان عام، تو پھر وہ الٹرنیٹیو سپورٹ لیتے ہیں اور یہ وٹامن اور یہ کیپسول کی شکل میں پھر ساتھ میں ایڈ کر دیتے ہیں، یعنی میرا بیان ہوگا اور یہ ایموشنل جذبات قرآن کریم کی تلاوت سے
محبت کے جذبات یہ نعت پاک کے ذریعے سے ہم ان میں پیدا کریں گے اور پھر بیان کریں گے، تاکہ پھر وہ دینی بات آدمی ہاتھوں ہاتھ سنے اور قبول کرے اور عمل میں لائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے ان دینی مجالس میں شروع میں قرآن کریم کی تلاوت اور نعت پاک وغیرہ کے پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا۔ یہ مقصد جب اوجھل ہو جاتا ہے تو لوگ بھی بے رس ہو کر سنتے ہیں اور ان میں کوئی پھر رس پیدا نہیں ہوتا ہے۔ رس گھولنا چاہیے، اندر میں رس پیدا ہونا چاہیے آدمی میں۔ اس لیے ہم جب بھی کسی بھی دینی مجلس میں جائیں اور اس میں جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے یا نعت پاک کو پیش کیا جائے تو نہایت ہی ادب اور قدر کے ساتھ اس کو سننا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بزرگوں کی باتوں کو تو بہت ادب اور احترام سے سنتے ہیں، سننا بھی چاہیے اور یہ ضروری ہے، ادب بھی ہے اس کا، لیکن ہم قرآن کریم کی تلاوت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو سوچتے کہ یہ تو اوپننگ سے مجموع بھیگو کروا ہارو سے تو باندھو نہیں ہے تو حالیہ کرے، اور ہم باتوں میں لگے رہتے ہیں یا ہم ادھر ادھر کی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خطرے کی چیز ہے، اس لیے کہ ایک بزرگ کے کلام کی ناقدری پر اگر ہمیں ڈر لگتا ہے تو اللہ کے کلام کی ناقدری پر کیوں ڈر نہیں لگا ہمیں؟ اس لیے کہ اللہ دکھ نہیں رہے اور بزرگ دکھ رہے تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ ایک عادت بنائیں کہ جہاں بھی کسی بھی دینی مجلس میں پروگرام میں ہم جائیں اور وہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو، نعت پاک سنائی جائے، تو پھر اس وقت ہم ایسے ہی ادب اور احترام کے ساتھ پورے اپنے دل کو، اپنی توجہات کو پورا حاضر رکھیں، جیسے ہم بزرگان دین کے کلام کو اور ان کے وعظ و نصیحت کو نہایت ہی دھیان، توجہ سے، ادب احترام سے سنتے ہیں۔ کریں گے نا؟ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق، سعادت مندی سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد